یہاں ہمارے پاس یہ 5 لیمو ہے، یہاں میں لکھ بھی دیتا ہوں، یہ لیمو ہے، 5 لیمو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے پاس 5 لیمو ہیں، اور ہمیں یہ 5 لیمو ان 5 لوگوں میں برابر بانٹنے ہیں۔ تو 5 لوگ ہیں، 5 لیمو ہیں، تو یہ تو بڑا آسان کام ہو جائے گا۔ یہ سب کو ایک ایک لیمو مل جائے گا، یہ سب کو ایک ایک لیمو دے دیا ہم نے، تو ان سب کو ایک ایک لیمو دے دیا جائے گا، اور ہم اس طرح ان 5 لیمو کو ان 5 لوگوں میں برابر بانٹ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ دراصل یہاں پہ ہم 5 کو 5 میں ہی تقسیم کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ 5 کو 5 میں بانٹا جا رہا ہے، جس سے ہمارا جواب 1 آتا ہے کہ ہر شخص کو 1 لیمو ہی ملے گا۔ اب اس کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کسر کے روپ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ تقسیم کرنے کو ایسے بھی تو لکھا جاتا ہے، 5/5، ایسے بھی 1 ہو جائے گا، 5/5 1 ہوتا ہے، 5 نہیں، 5/5۔ تو تقسیم کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا توڑ کے لکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ یہ ہو جائے گا، اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ 5 کو ہم 1/5 سے ضرب کر رہے ہیں، یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ یہ آپس میں کٹ جائیں گے اور ہمارے پاس جواب 1 آ جائے گا۔ تو یہ جو 1/5 ہے، یہ دراصل اس 5 کا ضربی الٹ ہے۔ یہ دراصل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ضربی الٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس ضربی الٹ کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ اب جیسے کسی بھی نمبر کا الٹ اس کا منفی ہو جاتا ہے، جیسے 2 کا الٹ -2، 3 کا الٹ -3، -5 کا الٹ +5، تو ضربی الٹ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نمبر ہے اس کا ضربی الٹ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورے نمبر لکھے ہوتے ہیں یہ دراصل 5/1 ہے، لیکن ہم یہ بٹا 1 اس لیے نہیں لکھتے کیونکہ یہ ہر پورے نمبر میں بٹا 1 ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا ضربی الٹ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، 1 اوپر آ گیا، 5 نیچے آ گیا، تو کسی بھی نمبر کو اس کے ضربی الٹ سے اگر آپ ضرب کریں گے تو جواب 1 آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس نمبر ہے 217، تو 217 کا ضربی الٹ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا 1/217، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ آپس میں ضرب ہوں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 1، بالکل ایسا سیدھا سیدھا ہمارا جواب آ جائے گا 1، کیونکہ یہ 217 دراصل 217/1 کے برابر تھا۔ اگر آپ اس میں کسی کسر کی مثال لے لیں تو وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک کسر ہے 2/3، تو اس کا ضربی الٹ کیا ہو جائے گا؟ 3/2، جو نیچے ہے وہ اوپر آ جائے گا، جو اوپر ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ اب یہ جب آپس میں ضرب ہوں گے تو یہ 3 اس 3 سے کٹ جائے گا، یہ 2 اس 2 سے کٹ جائے گا، ہمارے پاس جواب آ جائے گا 1۔ تو کسی بھی نمبر کو اس کے ضربی الٹ سے اگر ضرب کیا جائے تو جواب 1 آتا ہے۔ یہ اصول آپ کو بس یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر میں کوئی بہت ہی بڑا نمبر سوچ لوں، جیسے 2,84,35,271، اتنا بڑا نمبر ہم نے لے لیا بھائی، 2,84,35,271، لیکن اگر اس کو بھی ہم اس کے ضربی الٹ سے ضرب کریں کہ ہم پھر سے یہی لکھ دیں 2,84,35,271، تو ہمارا جواب کیا ہو جائے گا؟ پھر سے 1 جواب ہو جائے گا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنا بھی بڑا نمبر ہے، اگر اس کو اس کے ضربی الٹ سے ضرب کریں گے تو جواب 1 ہی آئے گا۔